بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ اجمعین، وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اس کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو جانیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس بار بھی کثرت کے ساتھ سوالات موصول ہوئے ہیں، آئیے آپ کے سوالات کے جوابات کی جانب رخ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد عارف صاحب مہاراشٹر کے رہنے والے ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ بالوں میں جو مہندی یا کلر لگایا جاتا ہے اس سے وضو یا غسل ہو جائے گا؟ نیز کیا بلیک کلر لگایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، عام طور پر بالوں کا رنگ تبدیل کرنے کے لیے جو مہندی یا کلر لگایا جاتا ہے وہ جلد تک پانی پہنچنے کے معنی نہیں ہے، یعنی اس سے پانی جلد پر پہنچ جاتا ہے، وہ پانی کو روکتا نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نے مہندی یا کوئی کلر بالوں پر لگایا تو اس سے وضو اور غسل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، غسل اور وضو ہو جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی ایسا کلر لگایا جس کی تہ جم جاتی ہے اور وہ جلد تک پانی پہنچنے نہیں دیتا تو اس سے وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ اس میں قاعدہ یہ ہے کہ پانی جلد تک پہنچ جائے، کوئی چیز پانی کو جلد سے مس ہونے سے روکے نہیں۔ کوئی بھی ایسا کیمیکل یا چیز جسم پر لگائی جس سے پانی جسم کی جلد سے مس نہیں ہوا تو اس سے وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی مہندی یا کون سا کلر لگایا جائے اور کون سا کلر یا مہندی لگانا جائز نہیں ہے۔ تو فقہاء اکرام نے کالے رنگ کی مہندی یا کالے رنگ کا کلر لگانے سے منع فرمایا ہے، یہ فقہ حنفی میں مکروہ تحریمی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی کلر یا مہندی لگا سکتے ہیں، چاہے وہ سرخ ہو یا سبز ہو یا زرد ہو، صرف کالے رنگ کی مہندی یا کلر سے پرہیز کیا جائے۔ محمد فرید قادری ساکن یولا مہاراشٹر کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ منہ پر ماسک لگا کر نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے فرید بھائی، عام حالات میں فقہاء اکرام نے فرمایا ہے کہ ناک اور منہ ڈھانک کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، لہذا عام حالات میں چہرے کو ڈھانک کر نماز پڑھنا مکروہ ہوگی، لیکن عذر کی وجہ سے فقہاء اکرام نے اجازت دی ہے۔ لہذا موجودہ حالات کے پیش نظر ماہر اطباء کی رائے پر عمل کرتے ہوئے کسی نے ماسک لگا لیا یا حکومت کے جبری تقاضے کے پیش نظر منہ پر ماسک لگا کر نماز ادا کر لی تو اس سے نماز ہو جائے گی۔ فرید صاحب نے ایک سوال یہ بھی ارسال کیا ہے کہ صفوں میں فاصلہ بنانا، یعنی 1 میٹر یا 2 میٹر کی دوری سے کھڑے ہونا، اس سے جماعت پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا، جماعت ہو جائے گی؟ دیکھیے صفوں میں
ایک دوسرے سے کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا ہونا، بیچ میں خلا نہیں چھوڑنا، اور ایک دوسرے سے مل کر کھڑا ہونا، یہ سنت موقدہ قریب الواجب ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بہت تاکید آئی ہے کہ بیچ میں صفوں کے اندر خلا نہ چھوڑا جائے، ورنہ شیطان داخل ہو جاتا ہے، وہ نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو عام حالات میں صفوں کے اندر خلا چھوڑنا یہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن آپ جانتے ہی ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے حکومت نے بھی پابندی عائد کر دی ہے، اور ماہر اطباء نے بھی یہ مشورہ دیا ہے کہ بیچ میں صفوں کے اندر خلا ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے دوری اختیار کرنا چاہیے۔ لہذا حفظ ما تقدم کے تحت اگر صفوں میں تھوڑی دوری بنا لی جائے، ایک مقتدی دوسرے مقتدی سے کچھ فاصلے سے کھڑا ہو، تو عذر کی بنا پر نماز ہو جائے گی۔ فقہ کا مشہور و معروف قاعدہ ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورتیں جو ہیں کچھ ممنوع چیزوں کو حلال اور جائز قرار دیتی ہیں۔ لہذا اسی قاعدے کے پیش نظر صفوں کے اندر اگر فاصلے سے کھڑے ہو گئے تو نماز ہو جائے گی۔ فرید قادری صاحب نے ایک سوال یہ بھی ارسال کیا ہے کہ عورتیں جوڑا باندھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے دو طریقے ہیں۔ اگر کسی عورت نے اپنے سارے بالوں کو سمیٹ کر سر کے اگلے والے حصے پر جوڑا باندھا تو اسے فقہاء کرام نے مکروہ بتایا ہے، یعنی مکروہ تنزیہی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے پورے بالوں کو سمیٹ کر سر کے پچھلے والے حصے پر گدی سے نیچے یا گدی کے اوپر بالوں کو چوٹی کی شکل میں باندھ لیا یا جوڑے کی شکل میں باندھ لیا تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بال کھلے ہونے کے مقابل میں چوٹی یا جوڑا باندھنا یہ بہتر ہے، کیونکہ عورتوں کے لیے شرط ہے کہ نماز کے اندر ان کے بال چھپے ہونا چاہیے۔ اب اگر کسی بہن یا ماں نے کھلے بالوں کے ساتھ نماز پڑھی، دوپٹہ اوڑھ لیا یا چادر اوڑھی جس سے بال نظر نہیں آ رہے ہیں، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس میں احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض ہماری مائیں بہنیں بہت باریک دوپٹہ پہن کر نماز پڑھتی ہیں جس سے بالوں کی سیاہی جو ہے وہ نظر آتی ہے، لہذا ان کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ بالوں کو چھپانا یہ شرط ہے، اور اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط فوت ہو جاتی ہے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے۔ لہذا اس مسئلے کے اندر ہماری مائیں بہنیں احتیاط کریں، وہ بالوں کو چھپا کر نماز پڑھیں۔ فرید بھائی نے ایک سوال یہ بھی کیا ہے کہ دکان میں یا گھر میں تلاوت قرآن لگا کر کاروبار میں مصروف ہو جانا یا بات چیت کرنا کیسا ہے؟ کیا اس سے ثواب ملے گا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب قرآن کریم چاہے براہ راست آپ سن رہے ہیں یا ریکارڈ شدہ قرآن سن رہے ہیں، دونوں صورتوں میں قرآن مجید کی تلاوت کو غور سے سننا اور خاموش ہونا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے براہ راست یا ریکارڈ شدہ، دونوں صورتوں میں اس کا ادب و احترام ضروری ہے۔ لہذا صورت مسئولہ میں دکان یا مکان کے اندر آپ نے ریکارڈ شدہ قرآن کی تلاوت لگا دی اور دنیاوی کاموں میں مشغول ہو گئے، بات چیت کرنے لگے، توجہ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ گناہ ہے۔ ثواب تو کجا، البتہ آپ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء اکرام نے بلند آواز سے بازار وغیرہ میں قرآن مجید پڑھنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ بازار ایسی چیز ہے جہاں لوگ اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں، دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، ان کی توجہ قرآن کی طرف نہیں ہوتی، اور جب قرآن پڑھا جائے تو دل و ذہن
قرآن کی تلاوت کی طرف مائل ہونا چاہیے، دنیاوی کسی کام کی طرف مائل نہیں ہو۔ لہذا ضروری ہے کہ جب آپ تلاوت قرآن کریم سنیں تو پورے انہماک کے ساتھ سنیں۔ ہمارے کسی بھائی نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ سنت غیر موقدہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، سنت غیر موقدہ سنت موقدہ ہی کی طرح پڑھی جاتی ہیں، خاص فرق نہیں ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت پڑھنا واجب ہے۔ ایک فرق یہ ہے کیونکہ 4 رکعت سنت غیر موقدہ میں ہر 2 رکعت مستقل نماز کی حیثیت رکھتی ہیں، لہذا پہلے قاعدے کے بعد درود شریف اور دعا پڑھی جائے، اور تیسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں تو ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ یہ بہتر و افضل ہے، لیکن اگر کسی بھائی نے سنت غیر موقدہ کو موقدہ کے ہی کے طریقے پر پڑھ لیا تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فضل حق قادری موضع کھریر ضلع بدایوں کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ مرد کے لیے کتنے سطر کا چھپانا ضروری ہے؟ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ انڈر ویئر پہن کر گھومتے ہیں، کیا ان کا ایسا کرنا درست ہے؟ دیکھیے، مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک اس حصے کو چھپانا لازم و ضروری ہے، فرض ہے، اور گھٹنے اس کے اندر شامل ہیں۔ اب اگر کوئی باہر گھوم رہا ہے اور اس کے گھٹنے دکھائی دے رہے ہیں، یا پارک میں چہل قدمی کر رہا ہے اور اس کے گھٹنے کھلے ہوئے ہیں، یا گھر کے اندر اس حال میں رہ رہا ہے کہ کوئی ایسا لباس اس نے زیب تن کر لیا ہے جس سے گھٹنے ظاہر ہو رہے ہیں، تو یہ حرام اور گناہ ہے۔ گھٹنوں کا چھپانا یہ لازم و ضروری ہے، لہذا مرد کا سطر جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے، ان کو ہر حال میں چھپانا لازم و ضروری ہے۔ محمد اسلم قادری یہ اولا ضلع بریلی کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک میسج میں لکھا ہے کہ میں آپ کا پروگرام مسائل کا حل مستقل دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ شیخ صاحب کا فیضان صاف نظر آ رہا ہے۔ میں بھی ایک سوال کرنے کی جرات کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح نماز میں دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھا جائے اور تیسری رکعت میں سبحانک اللہم و بحمدک پڑھا جائے یا نہیں؟ دیکھیے اسلم بھائی، صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے، اور نفل نماز اگر آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو ہر 2 رکعت مستقل نماز کی حیثیت رکھتی ہے، لہذا بہتر اور افضل یہ ہے کہ جب آپ 2 رکعت نماز ادا کریں تو پہلے قاعدے میں اتحیات کے بعد درود شریف اور دعا پڑھیں، اور تیسری رکعت میں ثنا پڑھیں، یہ بہتر و افضل ہے۔ لیکن اگر آپ نے پہلے قاعدے میں اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو گئے اور تیسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھی تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اتحیات کے بعد درود شریف اور دعا اور تیسری رکعت میں ثنا پڑھنا یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، افضل و بہتر ہے۔ کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ میرا نام ارحم ہے، یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ بعض لوگ اسے غلط بتاتے ہیں۔ دیکھیے، ارحم کے معنی زیادہ رحم کرنے والے کے آتے ہیں، اور یہ نام درست ہے، اس کے رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو ارحم امتی کہا جاتا ہے، یعنی حضور نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے حضرت صدیق اکبر ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک صحابی رسول ہیں، ان سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا کان ارحم بالعیال من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو اپنے اہل و عیال پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابلے میں زیادہ رحم کرنے والا ہو، یعنی سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال پر شفقت کرنے والے، محبت کرنے والے، رحم کرنے والے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ لہذا ارحم جو ہے وہ اسماء مشترکہ میں سے ہے، یعنی اللہ کے علاوہ دیگر مخلوق کے لیے بھی اس نام کو
رکھا گیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ شبہ کرے کہ اس کے معنی زیادہ رحم کرنے والے کے آتے ہیں، یہ صرف باری تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے، تو وہ غلطی پر ہے۔ ہاں، یہ البتہ ارحم الراحمین کا لفظ اللہ کے لیے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے، لہذا ارحم نام رکھنے میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کسی بھائی نے 2 سوال ارسال کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سونا کیسا ہے؟ دیکھیے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سو جانا ناجائز اور حرام نہیں ہے، البتہ ناپسندیدہ اور خلاف اولا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ معمول رہا کہ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سویا نہیں کرتے تھے، بلکہ تلاوت قرآن میں مشغول رہا کرتے تھے یا اوراد و وظائف کیا کرتے تھے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نہ سوئیں، لیکن کسی ضرورت کے پیش نظر اگر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انہی بھائی کا ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا رنگ زیادہ پسند تھا اور آپ نے کون کون سے رنگ کے عمامے پہنے؟ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ کے کپڑے زیادہ پسند تھے۔ متعدد احادیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ آپ نے سفید رنگ کے کپڑوں کی تعریف فرمائی ہے، انہیں استعمال کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑوں کو اختیار کرو، یہ تمہارے کپڑوں میں سب سے بہتر ہیں، اور سفید کپڑوں میں اپنے مردوں کو دفن کرو۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید لباس پہنا کرو، یہ زیادہ پاکیزہ اور صاف ہوتے ہیں، اور اسی میں اپنے مردوں کو دفن کیا کرو۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر احادیث ملتی ہیں جن میں سفید کپڑوں کی تعریف اور فضیلت آئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سفید کپڑے پہنا کرتے تھے۔ آپ نے مختلف قسم کے عمامے زیبتن کیے ہیں، سرخ عمامہ بھی پہنا ہے، کالا عمامہ بھی آپ نے باندھا ہے، اسی طرح آپ نے سبز عمامہ بھی اختیار کیا ہے، لیکن زیادہ تر آپ سفید رنگ کا عمامہ باندھا کرتے تھے۔ معین الدین قادری، یہ یولا ساکن مہاراشٹر کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے ایک سوال یہ بھیجا ہے کہ زید نماز جمعے کے لیے مسجد گیا لیکن تاخیر سے پہنچا، جمعے کی 1 رکعت اسے ملی اور 1 رکعت چھوٹ گئی، تو کیا اس کا جمعہ ہو گیا؟ جبکہ یہ سنا گیا ہے کہ خطبہ سننا واجب ہے۔ دیکھیے، جب خطبہ شروع ہو جائے تو حاضرین کے لیے خطبہ سننا ضروری ہے، وہ حاضرین خواہ امام کے قریب ہوں یا امام سے دور ہوں، اور خطبے کے دوران کسی بھی قسم کی گفتگو کرنا، سلام کرنا، کلام کرنا، نماز پڑھنا یہ ممنوع ہے۔ جب خطبہ شروع ہو گیا تو اب نہ نماز ہے، نہ کلام ہے، نہ سلام کا جواب ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شرعی مسئلہ بھی پوچھ رہا ہے تو اس کا پوچھنا بھی غلط ہے اور آپ کا جواب دینا بھی غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسے وقت میں پہنچا کہ خطبہ ہو چکا ہے اور امام 1 رکعت پڑھا چکا ہے، اسے صرف 1 رکعت نماز ملی، تو 1 رکعت وہ اپنی پوری کر لے، اس کی جمعے کی نماز ہو گئی، کیونکہ جمعے کے لیے خطبہ شرط ہے۔ اگر بغیر خطبے کی جماعت ہوئی تو جمعہ ہی نہیں ہوا، لیکن یہ شخص تاخیر سے پہنچا ہے تو جمعہ تو اس کا ہو گیا، البتہ خطبہ سننے کے یہ ثواب سے محروم رہا۔ کسی بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ اپنی جان و مال کی حفاظت یا اپنے جائز حق کو حاصل کرنے کے لیے رشوت دی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں رشوت لینا اور رشوت دینا دونوں ناجائز ہیں۔ اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے، لہذا رشوت لینا تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں، البتہ بعض صورتوں میں رشوت دے سکتے ہیں۔ مثلا کوئی ظالم ہے جس سے آپ کی جان و مال یا عزت و آبرو کو خطرہ ہے، آپ
اسے رشوت دے کر، کچھ رقم دے کر اپنی جان، مال یا عزت و آبرو کی حفاظت کر سکتے ہیں تو اسے رشوت دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی جائز حق کے لیے، اسے حاصل کرنے کے لیے رشوت کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ مثلا کسی چیز کے آپ حقدار ہیں، اس کی اہلیت، لیاقت ہے، آپ نے پوری کوشش بھی کر لی لیکن وہ حق آپ کو نہیں مل رہا ہے، جب تک کہ آپ کچھ رقم رشوت کے طور پر نہ دیں، تو اپنے جائز حق کو حاصل کرنے کے لیے آپ رشوت دے سکتے ہیں۔ لیکن عام حالات میں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ رشوت جو ہے وہ معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ لہذا رشوت لینا اور رشوت دینا دونوں غلط ہیں۔ البتہ بعض ضروریات کے پیش نظر اس میں شریعت نے گنجائش دی ہے۔ محمد مجاہد صاحب نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ ٹڈی کھانا کیسا ہے؟ دیکھیے، ٹڈی کھانا جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احلت لنا میتتان والدمان، واما المیتتان فالحوت والجراد، واما الدمان فالکبد والطحال، یعنی ہمارے لیے دو مردے حلال کر دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک مچھلی ہے اور دوسرا ٹڈی ہے، اور دو قسم کے خون جائز کر دیے گئے ہیں، ایک جگر ہے اور دوسرا تلی ہے۔ لہذا حدیث رسول کی روشنی میں مردار مچھلی اور ٹڈی کھانا درست ہے۔ ٹڈی کے سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ ٹڈی خواہ آپ کے اپنے عمل سے مری ہو یا اپنی طبعی موت مری ہو، دونوں صورتوں میں ٹڈی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن مچھلی اگر خود اپنی طبعی موت مری ہے، جسے اصطلاح میں السمک الطافی کہتے ہیں، یعنی وہ مچھلی جو مر کر پانی پر الٹی تیرنے لگے، اسے کھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے مچھلی کو شکار کیا، پانی سے نکالا، اس وجہ سے وہ فوت ہو گئی، مر گئی، تو پھر آپ اسے کھا سکتے ہیں۔ محمد سمیر قادری نے دہلی سے سوال کیا ہے کہ ایصال ثواب کی حقیقت کیا ہے؟ ایسا کرنا کیسا ہے؟ آپ نے بہت ہی عمدہ سوال کیا ہے، اس پر کافی تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن مختصر وقت میں اس پر تفصیلی گفتگو ممکن نہیں ہے۔ آسان لفظوں میں ایصال ثواب کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی نیک عمل کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچا دے۔ جمہور اہل اسلام کے نزدیک یہ جائز ہے کہ کوئی شخص اپنے نیک صالح عمل کا ثواب کسی دوسرے مسلمان کو بخش دے۔ اب یہ دوسرا شخص خواہ اس کا قریبی رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو، ہر صورت میں ایسا کرنا درست ہے۔ اب وہ عمل صالح نماز کی شکل میں ہو، روزے یا زکوٰۃ کی شکل میں ہو، تلاوت قرآن کی شکل میں ہو، قربانیاں یا صدقات کی شکل میں ہو، الغرض کوئی بھی نیک عمل ہو، اس کا ثواب کسی مردے یا زندے کو پہنچانا جائز ہے۔ قرآن و حدیث میں بے شمار ایسے نظائر موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل صالح کسی کا ہے اور اس نے دوسرے کو اس کا ثواب پہنچایا تو دونوں حضرات کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے سب سے بہتر صدقہ کیا ہوگا؟ تو اس وقت مدینے میں پانی کی اشد ضرورت تھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا ان کے لیے پانی سب سے بہتر ہے۔ تو حضرت سعد نے ایک کنواں کھدوایا اور اس کا پانی جو ہے مدینے والوں کے لیے وقف کر دیا اور فرمایا ھذہ لأم سعد، یعنی اس پانی کا ثواب ام سعد کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد احادیث مبارکہ کتب حدیث میں موجود ہیں جن سے ایصال ثواب کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ علامہ طحطاوی حاشیۃ الطحطاوی میں لکھتے ہیں، فَلِلْإِنسَانِ أَن يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ لِغَيْرِهِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، یعنی اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ جائز ہے کہ انسان اپنے عمل کا ثواب دوسرے کو بخش دے، خواہ وہ عمل نماز و روزہ ہو یا حج و قربانی ہو یا صدقات ہوں یا قرآن کی تلاوت ہو یا ذکر الہی ہو یا فقراء کو کھانا کھلانا ہو۔ بہرحال ایصال ثواب یہ حق ہے اور اس سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ مسلمانوں میں تیجا، 10واں، 20واں، 40واں برسی، اس کی اصل بھی ایصال ثواب ہے۔ یہ دن جو ہے آسانی کے پیش نظر
متعین کر لیے گئے ہیں، یہ تعین عرفی ہے جو آسانی کے لیے مقرر کی گئی ہے تاکہ لوگ سہولت کے ساتھ جمع ہو جائیں اور اجتماعی طور پر ایصال ثواب کریں۔ لہذا ان تمام چیزوں کی اصل ایصال ثواب ہے، جس کے جواز پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے۔ محمد کاشف قادری نے سوال کیا ہے کہ ایک مسجد کی زائد آمدنی دوسری مسجد یا مدرسے میں لگائی جا سکتی ہے یا وقت ضرورت فقراء میں تقسیم کی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مسجد کی فاضل آمدنی، زائد آمدنی دوسری مسجد یا مدرسے میں خرچ نہیں کی جا سکتی، نہ فقراء میں تقسیم کی جا سکتی ہے، بلکہ مسجد کی فاضل آمدنی اسی مسجد کے اخراجات میں خرچ کی جائے گی، کسی دیگر مصرف میں خرچ کرنا جائز نہیں۔ غلام مقتدر اولا ضلع بریلی کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ہمیں چند سوال بھیجے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم کے سلام کا جواب دینا کیسا ہے؟ دیکھیے، اسلام میں سلام صرف رسم نہیں ہے بلکہ یہ ایک دعا ہے۔ سلام کرنے والا جس کو سلام کر رہا ہے اسے دعا دے رہا ہے کہ السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، تم پہ اللہ کی رحمت ہو۔ اب غیر مسلم وہ دراصل اللہ کا باغی ہے، معبود باطل کی عبادت پرستش کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، تو لہذا اگر کوئی غیر مسلم آپ کو سلام کرے تو آپ اس کے جواب میں وعلیکم کہہ سکتے ہیں، یا ہداک اللہ کہہ دیجیے، یا والسلام علی من اتبع الہدی، یہ الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، یہاں غیر مسلم کی اکثریت ہے، ہم اقلیت میں ہیں، لہذا ان سے سماجی تعلقات رکھنا بھی ضروری ہے۔ مثلا آپ کسی اسکول یا کالج یا یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور آپ کے بہت سے استاد جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ انہیں سلام کریں گے۔ یا آپ کسی فیکٹری یا مل یا کسی دفتر میں کام کرتے ہیں، وہاں کے آپ کے احباب غیر مسلم ہیں، تو یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ آپ انہیں سلام کرتے ہیں، وہ آپ کو سلام کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ عرفی سلام کر سکتے ہیں، عرف میں جیسے کہ ہمارے یہاں آداب ہے، تو اس سے آپ کا سلام بھی ہو جائے گا اور کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ بہرحال غیر مسلموں سے سلام کرنے میں پہل نہیں کرنا چاہیے۔ غلام مقتدر صاحب نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، یعنی انسان خسارے میں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، یہ آیت کریمہ جو ہے ایک جامع صورت کا ٹکڑا ہے۔ پوری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی قسم زمانے کی تمام انسان نقصان اور خسارے میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ آخرت میں تمام انسان خسارے کے اندر ہوں گے، نقصان کے اندر ہوں گے۔ نقصان اور خسارے سے وہی لوگ بچیں گے جن کے اندر 4 صفتیں موجود ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہوں، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نیک عمل کرنے والے ہوں، تیسری صفت یہ ہے کہ وہ حق پرست ہوں، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہوں۔ اب اگر کوئی صاحب ایمان نہیں ہے، جس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی جہنم سے اسے خلاصی نہیں ملے گی۔ لیکن اگر کوئی صاحب ایمان ہے، ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہے، نیک اعمال نہیں ہیں، تو وقتی طور پر اللہ کی مرضی و مشیت کے مطابق وہ جہنم میں رہے گا، لیکن ایک نہ ایک دن اسے جہنم سے خلاصی ملے گی اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک سوال غلام مقتدر صاحب نے یہ بھی کیا ہے کہ بنی اسرائیل کون ہیں؟ دیکھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب بن اسرائیل تھا۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرا کے معنی بندے کے آتے ہیں اور ایل کے معنی عبرانی زبان میں اللہ کے آتے ہیں، تو اسرائیل کے معنی ہوئے اللہ کا بندہ۔ بنی یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اولاد کے ہوتے ہیں، تو بنی اسرائیل کے معنی ہوئے اسرائیل کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے
12 بیٹے تھے، ان سے 12 قبیلے بنے، تو انہی قبیلوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ معین الدین قادری صاحب نے یولا سے ایک سوال یہ بھی ارسال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کے لیے رقم دے یا جمعے کے دن جھولی میں جو رقم آتی ہے اس سے امام کی تنخواہ دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، مسجد کے امام، مؤذن اور خادم کی تنخواہ بھی ضروریات مسجد میں داخل ہے، لہذا مسجد کے گلے سے جو رقم بھی جمع ہوتی ہے اس سے امام، مؤذن کی تنخواہ دی جا سکتی ہے، الا یہ کہ اگر کسی نے کوئی رقم خاص کسی مد کے لیے دی ہے، مثلا مسجد کی تعمیر کے لیے دی ہے یا کوئی کام چل رہا ہے اس کے لیے دی ہے، تو اس رقم سے امام یا خادم یا مؤذن کی تنخواہ نہیں دی جائے۔ اور عام اگر چندہ ہے اور مسجد کے لیے ہوا ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہوا ہے، تو اس سے امام کی تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ کسی بھائی نے ہمیں 2 سوال میسج کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عام پانی بیٹھ کر پیا جاتا ہے جبکہ آب زمزم کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے، ایسا کیوں؟ دیکھیے، عام پانی پینے میں سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر پیا جائے، کھڑے ہو کر پینا مکروہ تنزیہ ہے، لیکن اتفاقی طور پر کسی ضرورت کے پیش نظر اگر عام پانی بھی کھڑے ہو کر پینا پڑ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آب زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے، یہ مستحب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم کھڑے ہو کر نوش فرمایا، لہذا کھڑے ہو کر آب زمزم پینا سنت سے ثابت ہے۔ اس کے کھڑے ہو کر پینے کی وجہ اس پانی کا متبرک ہونا ہے، وہ قابل احترام ہے۔ انہی بھائی نے ایک سوال یہ بھی کیا ہے، کیا مسجد میں مراقبہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ جی ہاں، مسجد میں مراقبہ کیا جا سکتا ہے اور اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے جبکہ کوئی اور ناقض وضو چیز نہ پائی جائے۔ مراقبہ دراصل اہل تصوف کی ایک اصطلاح کا نام ہے جس میں منتشر خیالات کو یکجا کر کسی چیز پر اپنی توجہ مرکوز کی جاتی ہے، اللہ کی کسی صفت کی طرف ذہن و فکر کو متوجہ کیا جاتا ہے، ذہن میں یکسوئی پیدا کرنے کے لیے آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں، لہذا آنکھیں بند کرنے سے وضو کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور یہ عمل مسجد کے اندر کیا جا سکتا ہے۔ محمد شارق قادری کیلاش نگر دہلی سے سوال کر رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کا مہر ابھی میں نے ادا نہیں کیا ہے، جو مجھ پر ادھار ہے، تو کیا اسے زکوٰۃ کے حساب میں شامل کر سکتا ہوں؟ دیکھیے، بیوی کا مہر آپ کے ذمے قرض ہے اور بغیر ادا کیے آپ اس ذمے سے بری نہیں ہوں گے، تو یہ مہر شرعاً آپ کے اوپر دین ہے، لیکن دین ضعیف ہے۔ فقہاء اکرام نے اس کے تعلق سے فرمایا ہے کہ اگر زکوٰۃ آپ کے اوپر لازم ہے تو یہ قرض زکوٰۃ کی رقم سے مائنس نہیں کیا جائے گا۔ مثلا آپ کی کل مالیت 2 لاکھ روپے ہے اور 50,000 روپے بیوی کا مہر ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ 1.5 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کریں، بلکہ آپ کو 2 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی، اور بیوی کا مہر آپ کے اوپر قرض ہے، اسے جلد سے جلد ادا کرنے کی آپ کوشش کیجیے۔ آج اتنے ہی سوالات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اسکرین پر آپ کو ایک نمبر دکھائی دے رہا ہوگا، آپ کے ذہن میں کوئی بھی شرعی سوال پیدا ہو تو براہ کرم اس نمبر پر ارسال کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔